پتالی نے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ پولیس والے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان کی خصلت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ یہ کمزور کو دیکھ کر اس پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ انسپیکٹر کبھی کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ میں نے پوچھا، یہ سپاہی اور انسپیکٹر کہاں گئے ہو گئے؟ پتالی نے کہا، یہاں سے سینکڑوں میل دور اس وقت راجستھان کے صحراؤں میں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ پھر کہنے لگی، اب میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، ہاں یہاں رہنے کو تو میرا دل بھی نہیں چاہ رہا۔ میرا خیال ہے ہم کسی دوسرے ہوٹل چلتے ہیں۔ ہم اسی وقت ہوٹل چھوڑ کر باہر آ گئے۔ مینیجر وغیرہ کی جرت نہ ہوئی کہ ہم سے پوچھتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ ہم نے ٹیکسی لی اور دوسرے بڑے ہوٹل آ گئے۔ اس ہوٹل میں ہم نے ابھی ایک ہی دن گزارا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد درگا کی بدرو حاضر ہو گئی۔ ہم اس وقت ہوٹل کے سوئمنگ پول کے پاس آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ درگا کی بدرو کو دیکھتے ہی پتالی اٹھ کھڑی ہوئی، درگا میاں۔ درگا نے کہا، میں جس چیز کا سراغ لگانے گئی تھی اس کا سراغ لگا لیا۔ پھر وہ بھی ہمارے پاس آرام سے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، مجھے بدروہوں کی سردارنی مالنی نے وہ جگہ بتا دی ہے جہاں نتالیہ نے اپنی کھوپڑی کو چھپایا ہے۔ اب ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ پتالی نے پوچھا، وہ کون سی جگہ ہے درگا کی؟ درگا کہنے لگی، یہاں سے جنوب کی طرف سری لنکا کا ملک ہے۔ لنکا کے ملک میں کرونا پولی کا گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک بدھ مت کا مندر ہے جہاں بھکشو لوگ دن رات تپسیا کرتے ہیں۔ اس بدھ مت کے پاس ایک ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے میں ایک غار ہے۔ اس غار میں 3 اندھیری کوٹریاں ہیں۔ تیسری کوٹری میں ایک لوہے کا صندوق پڑا ہے۔ نتالیہ کی کھوپڑی اس صندوق کے اندر ہے۔ پتالی نے پوچھا، درگا میاں وہاں کون کون سی بدروہیں پہرا دے رہی ہیں؟ درگا نے کہا، وہاں 3 بدروہیں ہر وقت پہرا دے رہی ہیں۔ وہ غار کے دہانے پر بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ نتالیہ کی سب سے خطرناک بدروہیں ہیں۔ ان پر قابو پانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم غار میں کیسے داخل ہوں گے؟ پتالی نے پوچھا۔ درگا نے کہا، ان بدروہوں کا توڑ میں مالنی سے لے آئی ہوں۔ وہ کیا ہے درگا میاں؟ پتالی نے سوال کیا۔ درگا نے کہا، میں وہ تمہیں اس وقت بتاؤں گی جب ہم غار کے قریب جنگل میں پہنچ جائیں گے۔ پتالی کہنے لگی، ہمیں اسی وقت ملک لنکا کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ درگا نے کہا، نہیں، ہم شام کے وقت چلیں تو رات کو وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم کل صبح کے وقت یہاں سے نکلیں گے۔ میں صبح آؤں گی، تم تیار رہنا۔ اس کے بعد درگا چلی گئی۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہ ہمارے کمرے میں آ پہنچی۔ کہنے لگی، کیا تم لوگ تیار ہو؟ پتالی نے کہا، میں تیار ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی تیار ہوں۔ درگا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم انگوٹھی نکال کر پہن لو۔ اسی وقت ہوٹل بوائے ناشتے کے بل پر میرے دستخط کرانے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ درگا بدرو کو تو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ غائب تھی۔ میں اور پتالی ابھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ پتالی نے بل پر دستخط کرنے کے بجائے پرس میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر بل کے ساتھ رکھ دیا اور ہوٹل بوائے سے کہا، ہم جا رہے ہیں، یہ کل کے ناشتے، رات کے کھانے اور دوپہر کے کھانے اور آج صبح کے ناشتے کا بل ہے۔ ہوٹل بوائے نے کہا، میں ابھی باقی پیسے لے کر آتا ہوں۔ پتالی نے کہا، باقی کے پیسے تم رکھ لینا، یہ تمہاری ٹپ ہے۔ ہوٹل بوائے حیران سا ہو کر رہ گیا کیونکہ اسے کافی ٹپ مل رہی تھی۔ وہ آرام آرام سے ناشتے کے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھنے لگا۔ درگا نے کہا، پتالی اور شیروان، دیر نہ کرو، نکل چلو۔ اس کی آواز ہوٹل بوائے نے نہیں سن سکتا تھا۔ پتالی نے مجھ سے کہا، انگوٹھی پہن لو۔ میں نے انگوٹھی پہن لی اور میں ایک دم غائب ہو گیا۔ ہوٹل بوائے کی ہماری طرف پیٹھ تھی، اس کے ساتھ پتالی بھی غائب ہو گئی۔ اسی لمحے ہوٹل بوائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا، بیگم صاحبہ۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم دونوں کمرے میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ حیرت سے ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ ہم کمرے سے نکل گئے۔ میں درگا کو بھی دیکھ رہا تھا اور پتالی کو بھی غیبی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے غیبی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ درگا ہمیں ہوٹل کی چھت پر لے آئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ درگا نے کہا، تم دونوں میرے پیچھے پیچھے پرواز کرو گے، اور درگا فضا میں بلند ہو گئی۔
اس کے بعد پتالی فضا میں بلند ہوئی اور اس کے پیچھے میں بھی فضا میں اٹھ گیا۔ پتالی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا، اب تم میرے ساتھ میرا ہاتھ پکڑے بغیر بھی اڑ سکو گے۔ ہماری رفتار اتنی نہیں تھی جتنی روہنی کی پرواز کرتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود ہم کافی تیزی سے پرواز کرنے لگے تھے۔ ہمارا رخ ہندوستان کے جنوب کی طرف تھا۔ سری لنکا کا ملک ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے۔ ہم آہستہ آہستہ فضا میں کافی بلندی پر آ کر پرواز کرنے لگے تھے۔ نیچے سے ہندوستان کے شہر، دریا، پہاڑ اور جنگل آتے اور گزر جاتے۔ ہندوستان کی تکون کے قریب پہنچے تو بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ہندوستان کے جنوب میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور اکثر بادل چھائے رہتے ہیں۔ ایک جگہ ہم بادلوں کے ذرا سے نیچے ہو کر جا رہے تھے کہ ہم پر بارش کی بوندیں پڑنے لگی۔ پتالی نے کہا، بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، میں بھی بھیگ رہا ہوں۔ پتالی نے کہا، درگا میاں، ہم بادلوں کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے غوطہ لگا کر آہستہ سے اوپر کو اٹھتے چلے گئے اور پھر بادلوں کے اوپر آ گئے۔ بادلوں کے اندر سے گزرتے ہوئے مجھے دھچکے بھی لگے تھے اور بادلوں کے اوپر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم بھارت کے جنوبی تکون کو عبور کر گئے۔ سری لنکا اور انڈیا کے درمیان سمندر ہے جس کی لمبائی تقریباً 25-30 میل ہوگی۔ جب ہندوستان اور سری لنکا انگریزوں کے قبضے میں تھا تو وہ مسافر مدراس سے ہندوستان کی تکون کے آخری ساحلی شہر دھنش کوڑی تک ٹرین میں سفر کرتے تھے۔ دھنش کوڑی سے ایک چھوٹے سمندری جہاز میں سوار ہو کر لنکا کے شمالی ساحل کی چھوٹی سی بندرگاہ ٹالی منا پہنچتے تھے۔ وہاں ایک ٹرین کولمبو جانے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی۔ مسافر اس ٹرین میں بیٹھ جاتے اور وہ ٹرین ایک رات اور تقریباً ایک دن کے سفر کے بعد کولمبو پہنچ جاتی تھی۔ مگر ہمیں نہ تو ٹرین میں بیٹھنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی سمندری جہاز میں سوار ہونے کی ضرورت تھی۔ ہم تو بوئنگ طیارے کی طرح ہوا میں پرواز کر رہے تھے اور ہماری رفتار بوئنگ جہاز سے دگنا زیادہ تھی۔ چنانچہ ہم دوپہر ہونے سے پہلے سری لنکا کی ملک کی سرحد عبور کر گئے۔ پتالی نے درگا سے پوچھا، درگا میاں، کرونا پلی کا جنگل کس طرف ہے؟ درگا نے جواب دیا، میں اسی طرف جا رہی ہوں۔ کرونا پلی کا جنگل سری لنکا کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ سری لنکا کا ملک ایک بہت بڑا جزیرہ ہے۔ اس کے چاروں طرف سمندر ہے۔ یہ گرم مرطوب ملک ہے۔ یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک گھنے جنگلوں سے بھرا ہوا ہے۔ سری لنکا کا مذہب بدھ مت ہے اور اس ملک میں بدھ مت کے بہت عالی شان مندر ہیں۔ ان مندروں کو نہیں کہا جا سکتا بلکہ پگوڈا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے پجاریوں کو بھی پجاری نہیں بلکہ بھکشو کہا جاتا ہے۔ جس وقت ہم سری لنکا کی ملک کی فضا میں داخل ہوئے تو آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ چونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اس لیے ہم بادلوں کے اوپر سے پرواز کرنے کے بجائے بادلوں کے نیچے زمین کی طرف اڑان اڑنے لگے۔ مجھے نیچے ناریل کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ ان جنوبی علاقوں میں ناریل کا درخت بہت پایا جاتا تھا۔ ہمارے نیچے جنگل ہی جنگل گزر رہے تھے۔ اتنے گھنے جنگل میں نے ہندوستان میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سیاہ بادلوں نے ان پر سایہ ڈال کر اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ ہمارے آگے آگے درگا کی بدرو پرواز کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے میں اور پتالی اڑ رہے تھے۔ کافی دیر تک جنگلوں کے اوپر پرواز کرنے کے بعد درگا ایک جگہ پہنچنے کے بعد نیچے آنا شروع ہو گئی۔ ہم بھی اس کے ساتھ نیچے آنے لگے۔ ہم اتنا نیچے آ گئے کہ مجھے درخت کے اوپر والی شاخ صاف نظر آنے لگی۔ کچھ دور تک ہم اسی طرح درختوں سے 100-150 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے چلے گئے۔ درگا اور نیچے آ گئی۔ ایک جگہ اس نے درخت کے اوپر گول دائرے میں چکر لگایا اور فضا میں ساکت کھڑی ہو گئی، اس طرح کہ جس طرح ہیلی کاپٹر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح اس کے ساتھ فضا میں کھڑے ہو گئے۔ درگا نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، پتالی، اس وقت ہم کرونا پلی کے جنگل کے عین اوپر ہیں۔ یہاں سے کرونا پلی کا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک دریا بہتا ہے۔ ہم دریا کے دوسرے کنارے پر اتر جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مشرق کی جانب اڑنے لگی۔ درخت ہمارے نیچے سے بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے ہو جا رہے تھے۔ پھر نیچے ایک دریا دکھائی دیا
دریا کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی مگر صاف پانی نظر آ رہا تھا۔ اس کے پانی کی رفتار کافی تیز تھی۔ دریا میں کئی چٹانیں بھی تھیں جس کے ساتھ دریا کی موجیں ٹکرا کر تیزی سے آگے کو نکل رہی تھی۔ درگا دریا کے دوسرے کنارے پر درختوں کے درمیان اتر گئی۔ ہم بھی اس کے ساتھ اتر گئے۔ بڑا گھنا جنگل تھا، چاروں طرف درخت ہی درخت، سیاہ بادلوں کی وجہ سے وہاں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ درگا نے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایک طرف دیکھ کر بولی، بدھ بھکشو کا مٹھ اس طرف ہے، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ ہم درگا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہم غائب تھے مگر اس طرح چل رہے تھے جس طرح عام انسان چلتے ہیں، لیکن وزن کم ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں جیسے اپنے آپ اٹھ رہے ہوں، زمین پر اچھی طرح ٹک نہیں رہے تھے۔ یہ بھی عجیب قسم کا تجربہ تھا۔ اس طرح آدمی خواہ میں چلتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آدمی چل رہا ہے یا کھڑا ہے۔ رستے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا آیا، ہم اس کے اوپر سے گزر گئے۔ اس کے بعد درختوں کے جھنڈ آ گئے۔ اس کے بعد زمین سے باہر نکلی ہوئی 3-4 چٹانیں تھیں جن پر بارش نے سبز رنگ لگایا ہوا تھا۔ یہ چٹانیں جنگل میں ایسے بھوتوں کی مانند کھڑی تھی جو کسی طلسم کے اثر سے پتھر بن گئے۔ درگا ہمیں لے کر ان چٹانوں میں سے گزر گئی۔ اس کے آگے مجھے ناریل اور کیلے کے درختوں کے جھنڈ میں ذرا اونچائی پر ایک بدھی مٹھ کا کلش دکھائی دیا۔ درگا نے پتالی کو وہ کلش دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ بدھی مٹھ جس کا پیچھے وہ ٹیلا ہے، جس کے غار میں نتالیا نے اپنی کھوپڑی چھپا رکھی ہے۔ ہم مٹھ کے پہلو میں سے ہو کر گزر گئے۔ مٹھ پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مٹھ کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلا نظر آیا جو جنگلی جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ درگا وہیں رک گئی، کہنے لگی، پتالی، یہاں سے آگے نتالیا کی ان بدروحوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے جو اس کھوپڑی کے حفاظت پر مامور ہے۔ یہ کہہ کر درگا ہمیں اور پیچھے اس جگہ لے گئی جہاں مٹھ میں تپسیا کرنے والے بدھ بھکشو نے اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ جھونپڑی کے پیچھے گھنے جنگل تھا جہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا بہہ رہا تھا۔ اس نالے کے کنارے ایک جگہ سیاہ چٹان نالے کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ درگا ہمیں اس چٹان کے پاس لے آئی۔ چٹان کے نیچے ایک قدرتی شگاف بنا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے سے غار نما تھا۔ درگا نے کہا، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس چٹان کے نیچے 10-12 فٹ اندر کو بنے ہوئے شگاف میں بیٹھ گئے۔ پتالی کہنے لگی، درگا میاں، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ مالنی سے ان بدروحوں کا طلسم توڑ کرنے کے لیے کون سا منتر لائی؟ درگا نے 1 منٹ تک کوئی جواب نہ دیا، پھر بولی، پتالی، اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک اور تمہیں کس قدر احتیاط سے کام کرنا ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہوگا۔ پتالی نے کہا، درگا میاں، میں آپ کی ہدایت کے مطابق کام کروں گی۔ اگر اس میں میری جان بھی چلی جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ بدروح تو پہلے ہی مر چکی ہوتی ہے، یعنی مرے ہوئے کافروں کی بدروحیں ہوتی ہیں، پھر یہ دوبارہ کیسے مر سکتی ہیں؟ یہ فلسفہ مجھے ایک بار روہنی نے سمجھایا تھا۔ ان بت پرست ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر اپنے برے کرموں کی وجہ سے کوئی بت پرست عورت یا مرد مرنے کے بعد بدروح بن جاتا ہے تو وہ آدھا زندہ ہوتا ہے۔ اگر کسی طاقتور بدروح کے حملے سے کمزور بدروح آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو اس بدروح کی راکھ 1000 سال تک جنگلوں، میدانوں، دریاؤں اور سمندروں میں جہاں جہاں اس کے ذرے جاتے ہیں بھٹکتی رہتی ہے۔ 1000 سال گزرنے کے بعد وہی راکھ ایک بار پھر سے اکٹھی ہو کر بدروح کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور دوبارہ بھٹکنے لگتی ہے۔ عجب معجزہ خیز اور خرافات کا فلسفہ ہے، مگر بتوں کو پوجنے والے کافر اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ پتالی کا جرأت آموز بیان سن کر درگا بدروح نے کہا، پتالی، تمہیں مرنے سے کچھ نہیں ہوگا،
الٹا ہمیں نقصان ہوگا، تمہیں مرنا نہیں ہوگا۔ تمہیں بدرو کی حالت میں غار میں داخل ہو کر اپنی تمام شیطانی عقل، شیطانی طاقت سے کام لے کر غار کے اندر تیسری کوٹری میں داخل ہو کر نتالیہ کے آسیب کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے ہوں گے، اور کھوپڑی کے 2 ٹکڑے لے کر تم یہاں میرے پاس آؤ گے۔ یہ میرا تمہیں حکم ہے۔ پتالی نے کہا، درگا میاں میں مروں گی نہیں، اگر مرنا ہی پڑے گا تو مجھ پر وشواس رکھو، میں نتالیہ کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑوں آپ کے قدموں میں رکھ کر مروں گی۔ درگا نے کہا، شاباش، میں یہی چاہتی ہوں۔ اب جو منتر میں تمہیں بتاتی ہوں اس کو غور سے سنو، میرے سامنے آ جاؤ۔ درگا پتالی کے سامنے بیٹھ گئی۔ درگا نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلیاں رکھ دی اور کہا، میں جو منتر اپنے دل میں پڑھوں گی تم اسے اپنے دل میں دہراتی جانا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں درگا بدرو کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، وہ دل ہی دل میں کوئی خاص منتر پڑھ رہی تھی جو پتالی کے دل میں درگا کی انگلیوں کے ذریعے منتقل ہو رہا تھا۔ درگا نے انگلیاں پیچھے ہٹا لی اور پتالی نے پوچھا، کیا تم نے منتر کو سن لیا ہے؟ پتالی نے کہا، سن لیا درگا میاں، اسے اچھی طرح یاد کر لو۔ درگا نے کہا، پتالی نے کہا، درگا میاں مجھے منتر پورا یاد ہو گیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ درگا بدرو کہنے لگی، آج آدھی رات کے وقت تم یہاں سے نکل کر ٹیلے کی طرف جاؤ گی اور اس منتر کو پڑھ کر دائیں بائیں اور آگے پیچھے پھونک جاؤ گی۔ اس منتر کا یہ اثر ہوگا کہ بدروہیں تمہیں نہیں دیکھ سکیں گی، نہ تمہاری سانس کی آواز سن سکیں گی اور نہ تمہارے جسم سے نکلنے والی بدبو کو سونگھ سکیں گی۔ یہ بدروحوں کی مہارانی کا خاص منتر ہے جو مالنی نے مجھے خاص طور پر دیا ہے۔ اس طرح تم غار میں داخل ہو جاؤ گی۔ غار کے اندر تم تیسری کوٹری کے پاس جا کر اس کے دروازے کے دائیں بائیں یہی منتر پڑھ کر پھونکو گی، پھر تم کوٹری میں داخل ہو جاؤ گے۔ کوٹری کے اندر کونے میں وہ صندوق پڑا ہے جس میں نتالیہ کی کھوپڑی بند ہے۔ تم صندوق پر بھی یہی منتر پڑھ کر پھونکو گی اور بند صندوق میں اپنے ہاتھ میں ڈال کر اندر سے نتالیہ کی کھوپڑی نکال لو گی۔ بڑا نازک لمحہ ہوگا، اگر تم سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی، اگر تم ذرا سی بھی لڑکھڑا گئی تو یاد رکھو تم تو جل کر راکھ ہو ہی جاؤ گی، لیکن اس کے لیے ہم نتالیہ کے آسیب کی قید سے رونی کو کبھی نہیں چھڑا سکیں گے۔ پتالی نے کہا، درگا میاں آپ فکر نہ کریں، نہ میں لڑکھڑاؤں گی نہ کوئی غلطی کروں گی۔ درگا کہنے لگی، تمہیں کھوپڑی کو صندوق میں سے نکالنے کے بعد ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر فوراً اس کو 2 ٹکڑے کر دینے ہوں گے۔ کھوپڑی کے ٹوٹتے ہی تمہیں آسیبی بدروحوں کی ڈرونی آوازیں سنائی دیں گی، ہر طرف چیخو پکار مچ جائے گی۔ ڈرونی شکلوں والی بدروہیں تم پر حملہ کریں گی، مگر تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تم مالنی کا منتر پڑھ کر پھونکتی جاؤ گی اور کھوپڑیوں کے ٹکڑے لے کر غار سے باہر آ جاؤ گی اور سیدھی یہاں میرے پاس پہنچ جاؤ گی۔ یہاں آنے کے بعد چیخیں، پکار، ڈرونی آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ پتالی بڑے غور سے درگا میاں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب درگا نے اپنی بات ختم کی تو کہنے لگی، ایسا ہی ہوگا درگا میاں، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا ہی ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ رونی کو نتالیہ کے آسیب سے پھر کبھی نہیں چھڑا سکیں گے، اور اگر وہ آزاد نہ ہوئی تو میں نتالیہ کے آسیب کی زد میں ہی رہوں گا۔ وہ مجھے اکیلا پا کر کسی بھی وقت مکاری سے میرا تعویذ حاصل کرنے کے بعد مجھے اٹھا کر لے جائے گی، اور اس بار میں اس کی قید میں چلا گیا پھر خدا سوائے خدا کی ذات کے مجھے کوئی بھی اس کی قید سے نہیں نکال سکے گا۔ ہم سارا دن غیبی حالت میں چٹان کے شگاف میں یا کھو میں بیٹھے رہے۔ سورج غروب ہو گیا، جنگل میں شام کا اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد یہ اندھیرا رات کی تاریکی میں بدل گیا۔ جنگل میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے مجھے اس خاموشی سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ان 2 خطرناک بدروحوں میں گھرا خاموش بیٹھا ہوا تھا اور سوچنے لگا کہ فیروز تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے؟ نہ تم ویران محل میں آسیبی مرتبان کو کھولنے کی حماقت کرتے اور نہ آج اس حالت میں یہاں پہنچتے اور نہ ان بدروحوں کے چنگل میں پھنستے، مگر مجھ سے یہ حماقت سرزد ہو گئی تھی۔
اور اب میں ان کی سزا بھگت رہا تھا۔ جب رات کافی دیر ہو گئی تو درگا نے پتالی سے کہا، جو منتر میں نے تمہارے دل میں ڈالا اس کو اپنے دل میں دہراؤ۔ پتالی 1-2 سیکنڈ خاموش رہی، پھر کہا، درگا میاں میں نے منتر 3 بار دہرا لیا۔ درگا اٹھ کھڑی ہوئی، پتالی کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ درگا نے مجھ سے کہا، شیروان تم بیٹھے رہو۔ میں بیٹھ گیا۔ درگا نے پتالی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کچھ پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری اور کہا، جاؤ۔ پتالی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر درگا میاں کے آگے اپنا سر جھکا لیا اور رات کے اندھیرے میں چٹان کے شگاف سے نکل کر جنگل کے درختوں کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد درگا میاں سے پوچھا، اگر فرض کر لیا کہ پتالی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ کام اس سے نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ درگا نے کہا، اس وقت سوچوں گی، ابھی تم خاموش بیٹھے رہو۔ پھر جانے درگا کے دل میں کیا خیال آیا، وہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر درختوں کی طرف چل پڑی۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد رک گئی، میری طرف دیکھا، میرے پیچھے آ کر کہنے لگی، اس جگہ سے باہر مت آنا۔ اس نے چٹان کے شگاف کے آگے نصف دائرے کی شکل میں پاؤں سے ایک لکیر ڈال دی اور کہا، جب تک تم اس لکیر کے اندر ہو تمہیں کسی بدرو یا آصف نہیں چھپائے گا۔ اگر ڈر کر اس لکیر سے باہر آ گئے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی تاریکیوں میں کہیں چھپ گئی۔ میں وہاں اکیلا بیٹھا تھا۔ دل ہی دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے کہ جنگل میں جانے کیا کچھ ہو گیا ہوگا، خدا جانے کیسی کیسی چیخیں بلند ہوں گی، کیسی کیسی ڈرونی آوازیں آنے لگیں گی۔ آخر یہ بدروحوں کی جنگ ہے، 2 بلیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ یہ تو بدروحیں اور خطرناک آصف کی جنگ ہے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، گھڑی میرے پاس موجود نہیں تھی۔ جنگل پر ایک دہشت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اندھیرے میں درگا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ تیز قدموں سے نہیں بلکہ زمین سے 2 فٹ بلند ہو کر اندھیرے میں میری طرف آ رہی تھی۔ چٹان کے شگاف میں آ کر وہ میرے پاس شگاف کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، میں نے پتالی کو بدروحوں کے علاقے میں داخل ہوتے دیکھا ہے، وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے۔ مالنی کے منتر نے پورا اثر دکھایا ہے۔ میں نے کہا، درگا تمہیں پتالی کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا، ہم بدروحوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہم اس حد کے اندر ہی رہ سکتی ہیں۔ میں نے کہا، اگر تمہاری پتالی تمہاری غلام بدرو جا سکتی ہے تو تم کیوں نہیں جا سکتی؟ درگا نے کہا، یہ تم نہیں سمجھو گے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں بدرو کی شکل میں جنم لینا ہوگا۔ میں نے کہا، خدا اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ درگا کہنے لگی، تم مسلمانوں کی یہ بات بھی مجھے بہت پسند ہے کہ تم ہر لمحے اپنے خدا کو یاد رکھتے ہو اور اس سے کی پناہ مانگتے ہو۔ میں کچھ کہنے لگا تو درگا نے سرگوشی کی، خاموش۔ میں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ درگا نے کوئی آواز سنی تھی جو میں نے نہیں سن سکا تھا، لیکن اس کے بعد جو آواز آئی وہ میں نے ضرور سنی تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جوالا مکھی پھٹ گئی ہو۔ ایک دھماکہ ہوا، ایسا دھماکہ جس نے اس چٹان کو ہلا دینے جیسے والی بھیانک لرزتا سا طاری ہو گیا۔ میں بھی اپنی جگہ پر ہل گیا تھا، مگر اپنے ہوش کو پوری طرح سے قابو رکھے ہوئے تھا۔ خوفناک دھماکے کے بعد جنگل میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ پھر اچانک اس جنگل میں چیخنے کی آوازیں گونج اٹھا۔ درگا نے اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا اور کہا، پتالی پیچھے مت ہٹنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس چیخ کے بعد ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد جنگل میں سے پتالی کی آواز سنائی دی، درگا میاں میں نے اپنا کام کر دیا۔ درگا کے حلق سے خوشی کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا، پتالی پتالی۔ دوسرے ہی لمحے پتالی ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت برس رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ درگا کے آگے کر دیے۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھوپڑی کا ایک ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں کھوپڑی کا دوسرا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی، درگا میاں یہ نتالیہ بدرو کی کھوپڑی ہے۔ درگا نے خوشی ہو کر پتالی کا منہ چوم لیا۔ یہ سن کر کہ یہ نتالیہ بدرو کی کھوپڑی ہے، میری جان میں جان آ گئی۔ درگا نے کہا، شیروان مبارک ہو تمہیں۔
نتالیہ کی بدرو کی لعنت سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا ہے۔ میں نے پتالی اور درگا دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مگر روہنی کہاں ہے؟ درگا نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، وہ بھی تمہیں جلد تمہارے پاس آ جائے گی۔ پھر درگا مجھے اور پتالی کو لے کر چٹان کے شگاف سے باہر آ گئی۔ اس نے پتالی سے کہا، نتالیہ کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے زمین پر رکھ دو۔ پتالی نے کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے زمین پر رکھ دیے۔ درگا نے کوئی منتر پڑھ کر اس پر پھونکا۔ اچانک کھوپڑی کے دونوں ٹکڑوں میں آگ لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے جل کر راکھ بن گئے۔ درگا نے پتالی سے کہا، اس راکھ کو اس پر مٹی ڈال دو۔ پتالی نے راکھ پر مٹی ڈال دی۔ درگا نے میری طرف دیکھ کر کہا، شیروان تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں ایک بدرو سے ہی نہیں بلکہ ایک بدرو کے خطرناک آسیب سے نجات مل گئی ہے۔ اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے تمہارا اور روہنی کا پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ اب تمہارا صرف ایک ہی دشمن باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے رگو پجاری، جو روہنی کو اس لیے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی بدرو اور چونکہ تم نے اس کی بدرو کو غلام روح کو آزاد کروا دیا تھا، اس لیے وہ تمہیں ہلاک کر کے تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، کیا پجاری رگو کی بدرو سے چھٹکارا پانے کے لیے تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ درگا نے کہا، پجاری رگو کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں میری کچھ مجبوریاں، ہاں اسے تم نہیں سمجھو گے، یہ میں روہنی کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا، مگر روہنی کہاں ہے؟ ویران محل میں چل کر بتاتی ہوں، درگا نے کہا۔ جی تو دوستو، یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ قسط ہے اور اگلی آخری قسط ہے، تو آخری قسط کا ضرور انتظار کیجیے گا۔ اور ہمارے چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ ملتے ہیں آخری ایپیسوڈ کے ساتھ کل انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔